سر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم صاحبہ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے جس کا حکومت کے پاس اپیل کا بھی رائٹ ہے، جو بھی ان کے پاس لیگل ریمیڈی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے طوفان بدتمیزی شروع کر دیا، پروپیگنڈا شروع کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہاں کہاں شروع کر دی۔ یہ معاملہ ہوا کیا ہے سر اچانک؟ میں عرض کروں، پہلے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو ایکٹ پاس کیا ہے یہ انتہائی غیر آئینی اقدام ہے، جس میں انہوں نے قانون شہادت کو بالکل ختم کر دیا، سی پی سی کی پروویژنز جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ کر دی، کرمنل پروسیجر کوڈ کی پروویژن ریڈنڈنٹ کر دی، اور اس کے بعد ایک ایسی پروویژن اس میں ڈال دی کہ اگر کورٹ میں کوئی کیس ہے تو ہمارا ایک کنوینر جا کے کورٹ کو بتائے گا اینڈ ہی تھرڈ پرسن اینڈ ہی شیل ٹرانسفر دی کیس ٹو دی کر دی۔ اگر یہی کرنا ہے تو حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ایک ایک ایم پی اے لگا دیں جو لوگوں کے سارے کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے، اور یہ ایک پیرلل نظام جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ یہ ان کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی توہین آمیز رویہ ہے، اور یہ قابل مذمت ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کو ابھی شاید انہوں نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ عدالتوں کا احترام، عدالتیں جس طرح چل رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ محترم چیف منسٹر صاحبہ کے جو ارد گرد کے ان کے نیچے پنجابی میں انشرلیاں کہتے ہیں، وہ ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ان کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحبہ نے جو آرڈر کیا وہ انتہائی اپروپریٹ کیا ہے، اور چیف سیکرٹری کی موجودگی میں کیا اور ایڈمٹ کیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب عدالت میں موجود تھے، انہوں نے آ کے اپرائز کیا۔ یہ کہتے ہیں بیواؤں یتیموں، میں سمجھتا ہوں کہ بیواؤں یتیموں کے لیے کوئی قانون بنانا ہے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ میرا خیال ہے جو ان کے ارد گرد پولیٹیشینز ہیں جن کی خواہشات ہیں لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے وائل یوزنگ دیئر انفلوئنس، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بجائے اس قانون کی، ایک غیر آئینی قانون کی پروٹیکشن کے اور عدالتوں پہ اس طرح کی الزام تراشی کے، ان عناصر کو ٹھیک کریں۔ ہم نے 1100 کیسز ڈیسائیڈ کروائے ہیں، لوگوں کو حق دلوایا ہے، عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے۔ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہائی کورٹ بھی ختم کر دیں، سپریم کورٹ بھی ختم کر دیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ختم کر دیں، اور سیول کورٹ بھی ختم کر دیں، اور ان کا ایگزیکٹو آرڈر سے یہ فیصلے کرتے رہیں۔ آپ اپنے رفائی کاموں پہ توجہ دیں۔ آپ اچھے کام کر رہے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ کر رہی ہیں کہ جی وہ ہاسپٹلز کے کر رہی ہیں، ایجوکیشن کے کر رہی ہیں۔ جب آپ ایک اس چیز میں ہاتھ ڈالیں گی جو آپ کا اختیار نہیں ہے تو آپ کو عزیمت اٹھانی پڑے گی۔ اور وکلاء برادری، آپ نے دیکھا پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل اور ملک کی تمام بار ایسوسی ایشنز نے اس اقدام کی مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح یہ ان کا رویہ رہا تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو۔ صحیح۔ اب کیا سر مطالبہ کرتے ہیں چیف؟ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ انہیں بالکل اس بیان کی تردید کرنی چاہیے، اور انہیں بالکل اپالوجائز کرنا چاہیے کہ میں غلط ایڈوائس پہ، اور ان عناصر کے خلاف بھی ان کو کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے انہیں یہ غلط ایڈوائس کی ہے۔ ایک میں کل جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا، اس کی ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قانون سے پہلی بار عوام کو اپنی قانونی زمین اور جائیداد کا تحفظ ملا، اور سیکنڈلی انہوں نے پھر یہ بات کہی ہے کہ یہ قانون مظلوم عوام کو تحفظ دیتا ہے، جس میں انتظامی اور قانونی پہلوؤں کو جامع انداز میں شامل کیا گیا۔ اب اگلی جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بھی ذرا سر زیر غور ہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ برسوں اور نسلوں سے چلنے والے زمینی جائیداد کے کیسز کو 90 دن میں نمٹانے کی حد مقرر کی گئی ہے، تو اس قانون پر عمل درآمد روکنا بظاہر قبضہ گروپوں کی پشت پناہی سمجھا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو نافذ کرنا قانون قبضہ گروپوں کی منوپلی قائم کرنے کے مترادف ہے۔ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ یتیموں، غریبوں اور دوسروں کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ تو آپ کے مقامی ایم این اے، ایم پی ایز اور سارے جو ہیں وہ ڈی سیز کے ذریعے اپنی جو سکور سیٹل کر رہے ہیں، اور اپنی مرضی کے وہ آرڈر کروا رہے ہیں، اور عام جو طبقہ ہے وہ اسی لیے وکلاء برادری نے 50 ریٹیں کی ہیں۔ آپ کی پروونشل بار کونسل نے ریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ آئینی غیر آئینی ڈکلیئر کی،
دوسرا آپ نے اس میں لکھ دیا کہ نہ کوئی اس میں وکیل پیش ہو سکتا ہے نہ کوئی اور، جبکہ آرٹیکل اپنا 10 جو ہے 10A اور آرٹیکل 8 وہ ساری یہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ یہ ہر شہری کا حق ہے کہ جہاں کوئی فیصلہ ہو وہاں وہ اپنی مرضی کا وکیل جو ہے وہ کرے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ میں سمجھتا ہوں عدالتوں نے تو ان کو بھی ریلیف دیا. یہ بھول جاتے ہیں جب یہ اوپر آتے ہیں نا، جب انہیں کرسیاں مل جاتی ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں کہ سوا میں ہے. ان کو بالکل ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اور وکلاء برادری اس پہ بالکل خاموش نہیں بیٹھے گی. اگر کسی حوالے سے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو رول بیک نہیں کیا، عدالتوں کا احترام نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ لائرز جو ہیں ان مجبور ہو جائیں گے کہ اسمبلی کے فلور پر آلموسٹ تقریباً وزراء نے تمام نے اس فیصلے کے اگینسٹ تقریر کی. دیکھیں، اسمبلی فیصلے کے اگینسٹ تقریر کرنا یا فیصلے پہ تنقید کرنا اور بات ہوتی ہے. آپ بطور ادارہ اور بطور جج اگر آپ ٹارگٹ کریں گے، آپ نے پہلے نہیں دیکھا. آپ کو شاید میں ان کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں. میاں ثاقب نثار جج جو کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں تقریباً آلموسٹ ہر جج کے رویے کا اندازہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا، ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے. جو حدیبیہ کیس تھا جس میں کنڈون کر کے اس وقت کی رجیم نے اس کو اپیل نہیں کی تھی، تو جسٹس آصف سعید کھوسا نے حکم دیا کہ جی اپیل کی جائے. اس وقت میاں ثاقب نثار صاحب نے ان کو فیور دینے کے لیے وہ کیس اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بینچ کا کیا ویو ہے، انہوں نے ان کے خلاف ان کے پاس کر دیا، ان کے پاس لگا دیا، انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا. اور اس کے بعد جب عدلیہ کے بارے میں آن سلاٹ انہوں نے شروع کی تو میاں ثاقب نثار being the چیف جسٹس آف پاکستان was supposed to protect his judges and come forward to rescue. وہ غلط ہے، صحیح ہوتی ہیں باتیں، وہ اپنی ادارے کے سربراہ کا کام ہے اپنے باقی ججز کا سپوکس مین بنے اور وہ کرے. اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ they lost everything. یہاں کوئی ملازم نہیں ہے کسی کا، ہر جج جو ہے وہ اپنی ایک اوپینین رکھتا ہے. اسی طرح اگر محترم وزیر اعلیٰ اور ان کے وزراء اور ان کے باقی کارندے یہ سمجھیں کہ آپ ہر چیز کو موجودہ حالات میں ڈکٹیٹ کر کے اور روند کے چلے جائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے. ان کو اپنے رویے درست کرنے ہوں گے، اور اس طرح کی غیر سنجیدہ اور غیر مناسب تنقید جو ہے وہ کسی حوالے سے الاؤ نہیں کی جا سکتی. اور آپ نے وکلاء تنظیموں کا اس پہ ریئیکشن دیکھ لیا ہے. تو چیف جسٹس صاحبہ تو آپ کو بھی سر پتا ہے کہ پہلی پنجاب کی چیف جسٹس ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ادارے کو چلایا، جس طرح سے انتظامی سطح پر فیصلے کیے. شی از دی موسٹ انڈیپینڈنٹ جج وٹ وی بلیو ایز اے بار. شی از نان کنٹروورشل چیف جسٹس وی نو ایز اے بار. آپ نے دیکھا کہ پورے 1.5 سال میں آپ نے دیکھا کہیں جلسہ جلوس یہاں روز ہوتے تھے. اب گزارش یہ ہے کہ جو عللے تللے ہیں حکومتوں کے یہ ہمیں نہیں پتا، اور چیف جسٹس کا سارا کیریئر جو ہے ان بلیمش ہے. اور انہوں نے اگر ایک بات کی ہے ان کی نظر کے مطابق یہ غیر آئینی فیصلہ ہے یا غیر آئینی آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے جس میں آپ نے سارے قوانین کو ریڈنڈنٹ کر دیا ہے جو وفاقی قوانین ہیں. وہ قانون شہادت ہے، وہ قانون فوجداری قانون ہے، وہ سی پی سی ہے، ساروں کو آپ ریڈنڈنٹ کر دیے ہیں. ایک پروویژن کے کسی جاہل نے بنا کے ان کو مسودہ دے دیا ہے تو اس پہ یہ چیخ رہے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے. اور وفاقی وزیر قانون کو نوٹس لے، اور وزیر اعظم کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور تمام اہل اقتدار کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ واٹ از گوئنگ آن. اور کون مشیر ہیں محترمہ چیف منسٹر صاحبہ کے کہ جو اس طرح کے ان کو مشورے دے رہے ہیں. سر آخری بات صرف یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آج بھی کوئی گورنمنٹ اس معاملے پہ میٹنگ کر رہی ہے، ابھی تک وہ بیک فٹ پر جانے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی وہ چیز کر رہی ہے. دیکھیں، یہ ان کو جانا پڑے گا. یہ ان کا بالکل غلط رویہ ہے، اور ملک جو ہے وہ ایگو کی بنیاد پہ نہیں چلتے.
نہ نظام سلطنت ایگو کی بنیاد پہ چلتا ہے. یہ وہ وقت نہیں جب خلیل فاختہ اڑایا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اب ہر بندہ اپنے حق کے بارے میں جانتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.